بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ صحیح بات فرمائیے۔ بھائی، وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے، امتی کو 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، جبکہ پیغمبر کر رہے ہیں، تو امتی کو اسی لیے 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے کہ وہ امتی ہے، نبی نہیں ہے، تو نبی اور امتی میں فرق تو ہونا چاہیے، تو لہذا نبی کو 4 سے زیادہ کی اجازت ہوئی اور یہ امتی کو 4 تک کی اجازت ہوئی، 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، تو یہ تو دونوں میں فرق نبی اور امتی میں ہونا چاہیے۔ اور باقی نبی کو 4 سے زیادہ کی اجازت ہوئی، اس پر تفصیلی گفتگو ہم ایک اور شعبے میں کر چکے ہیں، وہ شعبہ بھی موجود ہے، یوٹیوب پہ وہ کلپ موجود ہے، لوگ وہاں استفادہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ کی اجازت کیوں ملی، وہاں تفصیل موجود ہے۔ باقی یہ ان کا کہنا دلچسپ ہے کہ 4 سے زیادہ کی اجازت کیوں نہیں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو ایک ہی سنبھالنا مشکل ہے، یہ 4 سے بھی اوپر جا رہا ہے شیر کا بچہ۔ بلکہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 شادیاں کی تھیں، تو کسی نے پوچھ لیا حضرت آپ نے تو 2 شادیاں کر کے 2 کا دروازہ کھول دیا، فرمایا کہ نہیں میاں، 2 شادیاں کر کے 2 کا دروازہ بند کر دیا۔ کہ جی بند کیسے کر دیا، آپ نے شادی کی ہے؟ کہتا کر کے دیکھ لیا، کبھی 2 نہیں کرنا، بڑا بھاری کام ہے، ایک ہی پہ اکتفا کرو تو وہی بہتر ہے۔ کہا کہ ان 2 کو کس انصاف اور عدل کے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، کیونکہ قرآن میں تو عدل کی شرط کے ساتھ 2 کی اجازت ہے نا، کہ فَإِن وَإِن تَعْدِلُوا، اگر عدل کر سکو تم تو پھر تم لوگ یہ وہ 2 کرو۔ تو اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ پھر کس عدل و انصاف کے ساتھ ایک باریک باریک اس سے چلتے تھے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس کی 2 بیوی ہوں گی کل روز قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ ایک اس کا کندھا جھکا ہوگا، ایک اٹھا ہوا ہوگا، یوں کبڑا بن کے یوں آئے گا، اور اس کا حساب کتاب ہوگا کہ دونوں بیویوں کے ساتھ اس کا جو عدل و انصاف بالکل پرفیکٹ ہے تو اس کو بالکل سیدھا بحال کر دیا جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا، لیکن اگر کہیں کمی بیشی دیکھی تو فرمایا اسی طریقے سے کبڑی حالت میں اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اتنی سنگین بات ہے، اور آج کل جو 2 شادیاں کرتے ہیں کمی ہے کوئی اللہ ماشاءاللہ جو عدل و انصاف کی ایسے باریک تقاضے پورے کر سکتے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ وہ 4 سے زیادہ شادیاں کر کے عدل و انصاف کو بھی ایسا مظاہرہ کیا کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اسلام نے جو 4 کی اجازت دی ہے، یہ تو اور جتنے جو مذاہب بنے ہوئے ہیں انہوں نے تو جو وہ بے تعداد شادیاں کر رکھی تھی، اور کوئی مذہب ایسا نہیں کہ جو ایک پر اکتفا کرتے، ایک سے زیادہ کی اجازت دیتا ہے۔ ہر ایک نے جب کئی شادیاں، اس زمانہ جاہلیت میں تو کئی شادیاں کرتے تھے، یہ تو اسلام نے کمال کیا، اور عورت کے ساتھ یہ عدل و انصاف یہ اور ترحم کیا کہ 4 کے اندر محدود کر دیا، ورنہ 4 سے اوپر ہی تھے۔ زمانہ جاہلیت میں 150 شادیاں کرتے تھے۔ یہ ہندوؤں کے جو بڑے بڑے جو پیشوا بنے ہوئے انہوں نے 300 400 شادیاں کر رکھی تھی، تو مطلب ہے کہ اتنی شادیاں اسلام نے یہ کیا کہ ان کو کم کر دیا۔ آج یہ مسکنسیپشن پھیل جاتے ہیں اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دے دی، نہیں بھائی 4 میں محدود کیا ہے، معاشرے و ماحول میں تو 4 سے زیادہ شادیاں ہوتی تھیں، اسے تو محدود کیا 4، لیکن وہ پروپیگنڈا اس انداز سے ہوتا ہے کہ دیکھو جی ہم یہاں جی 1 سے زیادہ کی اجازت نہیں، اسلام نے 4 کی اجازت دے رکھی ہے۔ نہیں، اسلام نے 4 میں محدود کیا، اس سے زیادہ مذاہب جو ہے، اس سے زیادہ قومیں شادیاں کیا کرتی تھیں۔ اب رہا یہ سوال 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت کیوں نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، شادی اور نکاح سے مطلوب 2 چیزیں ہوتا ہے جو اس کی نکاح کی اصل جو ہے مصلحت ہے، ایک قضاء شہوت، دوسرا حصول ولد۔ ایک تو انسان اپنی جائز طریقے سے جنسی خواہش پوری کرتا ہے، دوسرا اولاد حاصل کرتا ہے، یہ 2 ہی مین مقصد ہوتے ہیں، اور اس کے لیے برج جو ہے پیار محبت آپس کا، وہ ایک برج ہے، آپس میں پیار محبت میں دونوں کام ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اور یہ دونوں چیزیں قضاء شہوت اور اسی طریقے سے حصول ولد 4 شادیوں میں پورا ہو جاتا ہے، میکسیمم یعنی 4 میں پورا ہو جاتا ہے۔ 4 کے بعد اگر شادیوں کی اجازت ہوتی تو گویا کہ ایک طرح کی مشقت اور مصیبت ہوتی۔ اس کی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، ایک صحیح المزاج جو عورت ہوتی ہے نا، وہ اس کو مہینے میں 1 مرتبہ حیض آتا ہے، باقی طہر رہتا ہے، پاکی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہذا پاکی کے اندر صحبت کی اجازت ہوتی ہے، جب پاکی میں صحبت کی تو قضاء شہوت دونوں کی پوری ہو گئی،
اور اسی صحبت میں اولاد کا بھی امکان ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے مرد جو ہے، مرد جب کسی عورت کے ساتھ مقاربت کرتا ہے، اس کی قضائے شہوت بھی پوری، بچہ حاصل کرنے کی جو ہے امکان بھی پورا ہوا، ٹھیک۔ اب ایک آدمی کہتے ہیں ایک عورت پر میں ساری ٹرائی نہیں کرتا، مجھے 2 3 4 چاہیے، 4 عورتیں کرتا ہے، ٹھیک۔ جب 4 عورتیں کرتا ہے تو چاروں عورتوں کو ہر مہینے میں پاکی بھی ملتی ہے اور ناپاکی بھی آتی ہے، ٹھیک۔ اور مرد جو ہوتا ہے، جو مناسب قوت، معتدل قوت والا ہو، تو یہ ہفتے میں ایک مرتبہ اگر صحبت کرے تو یہ اپنی قوت کو ضائع نہیں کرتا، مطلب محفوظ رکھتا ہے۔ ہفتے میں بھی زیادہ اگر ہفتے میں 2 3 دفعہ کرے تو گویا کہ اپنے اس جوہر لطیف کو ضائع کرتا ہے، اپنی قوت اور تاب پیدا کرتا اپنے اندر۔ ہفتے میں 1 دفعہ کرے تو بالکل قوت بحال رہتی ہے۔ اب 4 عورتیں ہیں، یہ ہفتے میں 1 دفعہ ایک عورت کے پاس جاتا ہے، وہ حصول قضائے شہوت بھی ہو گئی، حصول ولد کا امکان بھی پورا ہو گیا۔ دوسری عورت پر دوسرے طہر میں جاتا ہے، ایک ہفتے میں 1 دفعہ جاتا ہے، تیسری بار ہفتے میں 1 دفعہ، تو مہینے کے 4 ہفتوں میں 4 سے صحبت ہو گئی نا، اب 5واں کو ہفتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک، پورا ہو گیا۔ اب مہینے میں 4 صحبتیں جو اس نے کی ہیں، اس میں قضائے شہوت بھی پوری ہو گئی اور حصول ولد کا امکان بھی رہا کہ کسی سے بھی یا چاروں سے بھی بچہ ہو سکتا ہے یا کسی ایک سے بچہ ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ اس کے اگلا مہینہ آیا، پھر ہفتے میں 1 دفعہ۔ لیکن اگر 5 یا 6 عورتیں ہوتی تو یہ ایک آدمی کو گویا کہ مہینے میں گویا کہ 6 عورتوں کے پاس جانا پڑتا، تو یہ اپنا جو ہے وہ جوہر لطیف کو مزید صرف کرتا۔ اور یہ طبی نقطہ نظر سے اس جوہر کو جتنا زیادہ یوز کیا جاتا ہے نا، اس میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ کم یوز کیا جائے تو اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت زیادہ رہتی ہے، ورنہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اگر 5 یا 6 7 عورتوں کے پاس جاتا ہے ہفتے میں، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ وہ اپنی جوہر لطیف کی قوت تولید خراب کرتا، بچے بھی پیدا نہ ہوتے اور اپنی طبیعت کو بھی برباد کرتا۔ لیکن 4 کی جو حکمت اسلام نے رکھی، یعنی 4 محدود رکھا، اس میں مرد کی قوت بھی قائم اور عورت کی جو ہے وہ بھی اس کے تقاضے بھی پورے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی اتنا قوی ہے کہ وہ ہفتے میں 4 دفعہ بھی کرے تو اس کی قوت میں فرق نہیں پڑتا۔ اور آپ کو پتا عام قانون جو ہوتا ہے، وہ ایک نارمل عام قانون جو بنتا ہے وہ عمومی احوال پر بنتا ہے، کسی ایک آدمی کی ایکسٹرا قوت میں نہیں بنتا۔ اگر ایک آدمی نہیں میں تو ہفتے میں 4 دفعہ بھی جاؤں تو میں ٹھیک رہتا ہوں، بھئی آپ کی ایکسٹرا قوت ہو، لیکن معتدل مزاج کے ایک آدمی وہ ہفتے میں 1 دفعہ کافی ہے اس کے لیے، اس کی قوت قائم بھی رہے گی، ساری زندگی مشاغل اس کے بحال رہیں گے، کوئی مشغلہ ضائع نہیں ہوگا، ہے۔ اسی طرح عورت ہے، عورت کے اندر تقاضا جو رکھا اللہ نے وہ بھی معتدل مزاج عورت ہے، اس کے لیے کہ اس کی ایک پاکی کے اندر ایک صحبت ہو گئی تو وہ آرام سے باقی اس کو قضائے شہوت کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ کوئی یہ ویسے بھی لکھا ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے یہ قانون بنا تھا کہ مرد جو ہوتا ہے وہ عورت کے بغیر 1 مہینہ گزار لیتا ہے بغیر کسی خیال کے بھٹکے ہوئے، اور عورت مرد کے بغیر 4 مہینے گزار سکتی ہے بغیر خیالات کے بھٹکے ہوئے۔ لہذا 4 مہینے کے بعد حکم ہے کہ مرد کو چاہیے کہ مرد کو چاہیے عورت کے پاس جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ لاء بنا دیا تھا کہ جو سرحد پہ فوجی جاتے ہیں وہ مجاہدین جو ہے 4 مہینے کے اندر کم سے کم آ کے اپنی گھر والوں سے مل لیں، تاکہ جو ہے وہ 4 مہینے سے زیادہ ان کو صبر نہ کرنا پڑے جس سے ان کے خیالات بھٹکے۔ تو یہاں پر جو ہے کہ 4 عورتوں کے اندر جو ہے ان کے تقاضے بھی پورے ہو رہے ہیں، قضاء شہوت اور حصول ولد کے، اور مرد کی بھی قضاء شہوت بھی پوری ہو رہی ہے اور اپنی اس کی تعب اور مشقت بھی پیدا نہیں ہو رہی۔ تو 4 کے اندر محدود جو کیا اسلام نے، زیادہ سے ہٹا کے 4 میں محدود کرنے میں بھی اسلام نے حکمت سامنے رکھی ہے، ایسے نہیں الٹ ٹپ کر دیا۔ 4 میں یہ حکمت ہے کہ 4 میں وہ جو مقصد تھے دونوں تقاضے وہ اچھے طریقے سے پورے ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ باقی ایکسٹرا اگر قوت کسی کو ہے وہ اس پر لاء نہیں بنتا، لاء آپ کو پتہ ہے عمومی احوال پہ بنتا ہے۔ عمومی احوال لوگوں کے یہی ہوتے ہیں کہ 4 عورتوں پہ اتفاق کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی اس کو ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت نہیں ہے تو اجازت کیوں دی جائے۔